بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم ماہ سفر کے متعلق جو خیال پایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، اس کے متعلق کچھ دین کی تعلیمات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث قدسی تلاوت کی۔ یہ حدیث قدسی بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یؤذین ابن آدم، کہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف اور اذیت دیتی ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بلا کہتی ہے، وأنا الدہر، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میں خود زمانہ ہوں، بیدی الامر، تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو تبدیل کرتا رہتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ پاک کے الفاظ نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ ہم سب کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ماہ سفر کو منحوس کہے گا تو اس سفر کے مہینے کو بنانے والا اور اس سفر کے مہینے کا خالق اللہ ہے، تو وہ در حقیقت اللہ رب العالمین جو زمانے کے خالق اور مالک ہیں ان کو برا بلا کہنے والا ہے۔ اسی لیے کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی وقت کو، کسی جگہ کو یا کسی زمانے کو کسی بھی صورت میں منحوس کہے یا سمجھے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں کہ اسلام کے اندر تو کوئی نحوست اور بدشگونی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ یہ تو صرف اور صرف توہم پرستی ہے، ہم سب کا ایک وہم ہے جو غلط ہے۔ حدیث پاک کے اندر تو اس بات کی نفی موجود ہے، خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا سفر، کہ سفر کے مہینے کے اندر تو کوئی نحوست ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کے سچے نبی نے اپنی سچی زبان سے ہمیں سمجھا دیا کہ اس مہینے کے اندر نحوست نہیں، تو ہمیں بھی یہ خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ نہیں۔ حالانکہ جو سب سے بڑی نحوست ہے وہ تو خود ہماری بدعملیاں ہیں، ہم اللہ پاک کو ناراض کرتے رہتے ہیں گناہ کر کر کے، اسی کی وجہ سے نحوستیں ہمارے اوپر آتی ہیں، باقی کسی وقت یا کسی جگہ کے اندر کوئی نحوست نہیں۔ اور اسی مہینے کے متعلق یہ جو خیالات ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ جی یہ مہینہ منحوس ہے، اور منحوس ہونے کی وجہ بتاتے ہیں کہ جی اس مہینے کی جو ابتدائی 13 دن ہیں جس کو 13 تیزی کہتے ہیں، اور ہمارے گوٹ کی زبان میں اس کو زے کو جیم کے ساتھ تلفظ ادا کرتے تو کہتے ہیں 13 تیجی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 13 تیزی جو ہے یہ آفت اور مصیبتیں اللہ پاک کی طرف سے اترتی ہیں۔ اس 13 دنوں کے اندر بڑی آفتیں مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور جیسے ہی یہ 13 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ کچھ تقسیم کر لیا جاتا ہے، کوئی چنے ابال کر تقسیم کیے جاتے ہیں کہ چلو اس چنے کے تقسیم کرنے سے وہ آفتیں اور مصیبتیں وہ بلائیں ٹل جائیں گی۔ تو یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ صدقہ خیرات کرنا تو بہر کیف صدقہ خیرات سے آفت اور مصیبت ٹل جاتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ان 13 دنوں کے اندر آفت اور مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، اب وہ آفت اور مصیبت دور ان چنوں کو تقسیم کرنے سے ہوں گی،
تو یہ اسلام کا تصور نہیں، یہ شریعت کا تصور نہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی خیال پایا جاتا ہے کہ لنگڑے، لولے، اندھے جنات اس مہینے کے اندر اترتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں۔ یہ نہ جانے یہ کہاں سے ہمارے برادری کے اندر، ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر یہ بات کہاں سے آ گئی جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر شادی کرنا، خوشی کی کوئی تقریب کرنا، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک یہ بات مشہور ہے کہ جو شادی سفر کے مہینے میں ہوگی وہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہوگی، حالانکہ یہ بالکل بے اصل بات ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اگر مہینہ سفر کا منحوس ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ماہ سفر میں نہ کرتے حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر یہ مہینہ سفر کا منحوس ہوتا تو خود نبی علیہ السلام نے 2 ازواج مطہرات، ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ بنت حیی سے نکاح آپ نے سفر کے مہینے میں کیا، اور اسی طریقے سے ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح آپ نے سفر کے مہینے میں کیا۔ اگر یہ مہینہ نحوست والا ہوتا تو آپ علیہ السلام نہ اپنا نکاح اس مہینے میں کرتے، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کرتے۔ اور اسی طریقے سے آگے جا کر ہمارے ہاں اس مہینے کا جو آخری بدھ ہوتا ہے اس کے متعلق خوشی کا تہوار مناتے ہیں کہ چلو یہ مہینہ سفر کا گزر گیا، آخری بدھ ہے تو اب کوئی مٹھائی تقسیم کر لو، کچھ خوشی کا اظہار کر لو۔ اور پیچھے بنیاد یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام کو بیماری ہوئی تھی، مرض وفات کی، اور اس سے آپ علیہ السلام صحت مند ہوئے تھے، وہ سفر کا آخری بدھ تھا۔ حالانکہ یہ بات بھی بالکل ٹھیک نہیں، بلکہ ہماری کتابوں سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، تاریخ کی کتابوں سے، سیرت کی کتابوں سے یہ بات ملتی ہے۔ خود طبقات ابن سعد کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ نبی علیہ السلام کو جو وفات کی بیماری میں جو شدت آئی تھی وہ سفر کا آخری بدھ تھا، اور 28 سفر اس کی تاریخ تھی۔ تو اسی طریقے سے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 28 سفر بروز بدھ نبی علیہ السلام کو جب مرض وفات میں شدت مرض ہوا، شدید تکلیف ہوئی، تو یہودیوں نے اس کی خوشی منائی تھی، اور اس کے بعد یہ چلتے چلتے ہندوؤں کے اندر آ گیا۔ اور آج ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے آخری بدھ کے اندر حضور علیہ السلام صحت مند ہوئے تھے، اس لیے ہم یہ تقسیم کر رہے ہیں، مٹھائی وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہماری سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ حضور کی بیماری میں شدت تو 28 سفر بروز بدھ کو ہوا تھا، لہٰذا آخری بدھ کو اس انداز سے منانا یہ غیر شرعی بات ہے، یہ اسلام کے اندر نئی چیز ہے جو بدعت کے اندر شامل ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ پھر اسی ماہ سفر کے متعلق ایک من گھڑت روایت پیش کی جاتی ہے جس کی کوئی سند بھی نہیں ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کی جاتی ہے، من بشرنی بخروج سفرہ بشرتہ بالجنہ، جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ مشکات شریف کے جو شارح ہیں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں لا اصل لہ، اس حدیث اور اس روایت کی کوئی حقیقت ہی نہیں، یہ موضوع اور من گھڑت حدیث ہے۔ تو موضوع اور من گھڑت حدیث کے ذریعے سے مسلمانوں کا عقیدہ خراب کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس ماہ سفر کے اندر جو باتیں ہم اپنے غلط عقیدے اور غلط نظریے کے اندر شامل کر چکے ہیں، اللہ پاک اس غلط نظریے اور اس غلط عقیدے سے مجھے اور آپ سب کو توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پکا سچا صحیح العقیدہ راسخ العقیدہ مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔